اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو جو کل ہوئی تھی وہ حلقہ ثانیہ میں اس بارے میں تھی کہ کیا مولا کی طرف نسبت دے سکتے ہیں، یعنی اسناد المولا، کیا جواز الاسناد الی المولا، کیا مولا کی طرف نسبت دے سکتے ہیں؟ تو کل ہم نے اس کو حسب امکان بتایا کہ کہاں دے سکتے ہیں اور کون سی خط میں دے سکتے ہیں مولا کی طرف نسبت۔ کیا ہر خط میں دے سکتے ہیں، چاہے وہ خط موضوعی ہو یا طریقی ہو یا کسی ایک میں، ان دونوں میں سے؟ تو وہ بتایا تھا کہ نسبت جہاں دی جا سکتی ہے وہ، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ جس خط کی نسبت دے سکتے ہیں شارح کی طرف وہ قطع طریقی نہیں بلکہ موضوعی ہے۔ صحیح، قطع موضوعی میں ایسا ہے کہ نسبت دے سکتے ہیں کہ جائز ہے اس میں نسبت دینا ہے مولا کی طرف۔ بہرحال تو آج ہم یہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ یہ ہے تلخیص و مقارنہ، یعنی خلاصہ اس کے مقارنہ۔ اتضح ما ذکرنا ان تنجز التکلیف المقطوع لما كان من شؤون حق التعالی المولا سبحانہ وتعالی۔ یہ بات ہمارے بیان سے واضح ہو چکی، جو ہم نے بیان کیا ہے اس سے بات واضح ہے کہ تکلیف مقطوع کا منجز ہونا لما كان من شؤون حق التعالی المولا، جب وہ، کیونکہ وہ حق طاعت کے امور میں سے ہے، یعنی مولا سبحانہ وتعالیٰ کے حق طاعت میں سے ہے، جب اس کے حق طاعت میں سے ہو، یعنی مولا کی اطاعت واجب ہے۔ وَكَانَ حَقُّ التَّعَالَى يَشْمُلُ كُلُّ مَا يَنْكَشِفُ مِنْ تَكَالِيفِهِ، یعنی جب حق طاعت جو ہے واجب ہے مولا کا، مولا کی اطاعت واجب ہے اور مولا کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، تو حق طاعت یعنی مولا کے لیے شامل ہے ہر اس تکلیف کو کہ جس میں انکشاف پایا جائے، جو تکلیف منکشف ہو جائے، چاہے وہ انکشاف احتمالی ہو، ولو انکشافاً احتمالی ہے، چاہے وہ انکشاف احتمالی کیوں نہ ہو، جیسے کہ آپ گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ انکشاف قط میں بھی ہوتا ہے، انکشاف احتمال میں بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں کے انکشاف میں فرق یہ ہے، چلیے انکشاف قط میں بھی ہوتا ہے، یعنی قط کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور احتمال کے ذریعے بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں کے انکشاف میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کی منجزیت جو ہے یا معذریت معلق ہے اور ایک کی غیر معلق ہے۔ معلق کس کی ہے؟ احتمال کی، اور قط کی جو ہے وہ غیر معلق ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، یہ فرق ہے۔ خیر، کہہ رہے ہیں کہ ولو انکشافاً احتمالی، چاہے انکشاف احتمالی کیوں نہ ہو، اذن لیست مختصہ بالقط، کہہ رہے ہیں کہ پس قط جو ہے وہ فالمنجزیت اذن لیست مختصہ بالقط، پس منجزیت قط سے مخصوص نہیں ہے۔ گویا منجزیت یا معذریت قط سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ احتمال کے ذریعے بھی انکشاف ہو تو اس سے بھی منجزیت و معذریت آ جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک کی منجزیت غیر معلق ہے اور ایک کی معلق ہے۔ بل تشمل کل انکشاف مہما کانت درجتہ، بلکہ منجزیت جو ہے وہ شامل ہے ہر انکشاف کو،
مہما کانت درجت ہو، چاہے اس کے درجہ، اس کی قیمت، اس کی حیثیت کچھ بھی ہو، انکشاف ہونا چاہیے. فَإِن كَانَتْ بِالْقَطْعِ، پس اگر قطع کے ذریعے انکشاف. وَإِن كَانَتْ الْمُنَجِّزِيَّةُ بِالْقَطْعِ تَصْبَحُ مُؤَكَّدَةً، پس اگر قطع کے ذریعے ہے تو مؤکد ہے، مؤکد ہو جائے گی. وغیر معلقہ، اور غیر معلق ہو جائے گی. کما تقدم، جیسے کہ ہم نے اس وجہ سے یہ بات گزر چکی ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ حَقُّ الطَّاعَةِ لَهُ، اور مولا کا حق اطاعت یشمل، شامل ہے کل ما ينکشف من تکالیفہ، ہر اس کو کہ جو کشف ہو جائے تکالیف میں، یعنی جس میں انکشاف ہو، ہر اس کو شامل ہے حق اطاعت. وَلَوْ انکشافاً احتمالیاً، چاہے انکشاف جو ہے وہ احتمالی کیوں نہ ہو. صحیح، یہ بات چونکہ ہم بتا چکے، گزر چکی کہ انکشاف احتمال میں بھی ہوتا ہے اور انکشاف قطع میں بھی ہوتا ہے. دونوں کے انکشاف میں فرق یہ ہے کہ قطع کا انکشاف غیر معلق ہوتا ہے اور مؤکد ہوتا ہے، اور احتمال کا انکشاف احتمال کا انکشاف معلق ہوتا ہے. یعنی اس کی منجزیت ہے، اس کی معلق ہوتی ہے. ولو انکشافاً احتمالیاً فالمنجزیہ اذن لیست مختصہ بالقطع، پس جو ہے وہ قطع بھی، منجز بھی جو ہے وہ قطع سے مختص نہیں ہے. صحیح. بل تشمل کل انکشاف مہما کانت درجتہ، بلکہ شامل ہے ہر انکشاف کو جی کیا، منجزیت، چاہے اس کا درجہ کچھ بھی ہو. واضح؟ پھر سن لیجئے تاکہ آپ کو دماغ میں یعنی یہ بیٹھ جائے کہ جو ہم نے بیان کیا اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان تنجز التکلیف المقطوع لما کان من شؤون حق تعالی المولا سبحانہ و تعالی، کہ منجزت تکلیف جو ہے، کون سی تکلیف جو مقطوع ہے، لما کان من شؤون حق تعالی، جب وہ یعنی حق طاعت کے شؤون میں سے ہے مولا کی. یعنی کیا کہ جو چیز ہمارے لیے منجز ہے یا جو مقطوع ہے اس میں ہمارے لیے اطاعت مولا کی واجب ہے، ہمارے اوپر مولا کی اطاعت واجب ہے. وَكَانَ حَقُّ الطَّاعَةِ یشملو، اور حق اطاعت جو ہے وہ یعنی لہو للمولا، مولا کے لیے، یشملو شامل ہے ہر انکشاف کے لیے، کل ما ينکشف من تکالیفہ، اللہ مولا کی تکالیف جہاں بھی منکشف ہو جائے، جہاں بھی انکشاف پایا جائے، ولو انکشافاً احتمالیاً، چاہے انکشاف احتمالی ہی کیوں نہ ہو، لیکن انکشاف ہے تو حق اطاعت شامل ہے. فالمنجزیت، پس منجزیت ایذن لیست مختصہ بالقطع، پس گویا ہی کہا جائے کہ منجزیت قطع سے مختص نہیں ہے، کہ اگر قطع ہے تو منجزیت ہے، قطع ہے تو معذریت ہے، بلکہ منجزیت اور معذریت گویا انکشاف کے اوپر ہے. انکشاف اگر احتمال کے ذریعے حاصل ہو گیا تو بھی منجز ہے، انکشاف اگر جو ہے وہ قطع کے ذریعے ہوا تو بھی منجز ہے. بل تشمل، بلکہ شامل ہے کیا، منجزیت. بل تشمل المنجزیت، بل تشمل المنجزیت کل انکشاف مہما، ہر انکشاف کو مہما کانت درجت ہو، چاہے اس کا درجہ کچھ بھی ہو. درجت الانکشاف ہے، کانت درجت ہو، درجت الانکشاف، یعنی چاہے اس کا درجہ کچھ بھی ہو، یعنی درجے کا مطلب یعنی چاہے اس کی جو منجزیت ہے وہ معلق ہے ہو یا غیر معلق ہو، انکشاف ہے. لیکن وہ انکار یعنی اس کا چاہے وہ احتمال کے ذریعے ہو یا قطع کے ذریعے ہو انکشاف. وہ انکانت بالقطع، اور اگر جو ہے وہ منجزیت قطع کی وجہ سے ہوئی ہے، تسبح معتدۃ وغیر معلقہ، تو پھر یہاں جو منجزیت ہوگی وہ معتد ہے. اگر منجزیت قطع کی وجہ سے آئی ہے اور انکشاف قطع کی وجہ سے ہوا ہے تو وہ معتد ہے اور غیر معلق ہے، لیکن جو احتمال کی وجہ سے ہے وہ معلق ہے، جیسے کہ بات گزر چکی ہے. خیر انشاءاللہ باقی وقت تمام ہو گیا، ہم اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں اور باقی انشاءاللہ کل آ جائے گا، چونکہ وقت کم تھا، نیٹ ورک وغیرہ جو تھے وہ نہیں تھے، تو اس لیے تھوڑی وقت میں کمی رہی. باقی انشاءاللہ کل ہوگا.
والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.